ایک دن اسٹیفن ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ٹرین کا ویٹ کر رہے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی اسٹیشن پر موجود تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں مگن تھا۔ کوئی اخبار پڑھ رہا تھا، کوئی ریسٹ کر رہا تھا، تو کوئی اپنے ہی خیالات میں گم تھا کہ اچانک ایک شخص اپنے بچوں کے ساتھ ویٹنگ روم میں داخل ہوا اور اسٹیفن کے ساتھ والی چیئر پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بچے بہت شور مچا رہے تھے اور روم میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، جس سے روم میں موجود ہر کوئی اریٹیٹ ہو رہا تھا، لیکن جس شخص کے وہ بچے تھے اس کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ آخر کار اسٹیفن نے تنگ آ کر اس شخص سے کہا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے بچے سب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ کہ آپ کو انہیں روکنا نہیں چاہیے؟ اس شخص نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ اصل میں ہم لوگ ابھی ہاسپٹل سے آئے ہیں، جہاں پر 1 گھنٹہ پہلے ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں، اور شاید یہ بچے بھی نہیں سمجھ پا رہے اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں۔ اسٹیفن کہتے ہیں کہ اس کی یہ بات سنتے ہی کمرے کا ماحول چینج ہو گیا۔ مجھ سمیت جتنے لوگ بھی اریٹیٹ ہو رہے تھے سب مطمئن ہو گئے۔ اب بچوں کا شور ہمیں تکلیف نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنی سٹیٹ آف مائنڈ میں چینج محسوس کی، اور ایسا ہی روم میں بیٹھے سب لوگوں کو لگا۔ اسٹیفن آر کوی، جو کہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل بک کے آتھر ہیں، وہ اس چینج کو پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بیہیویئرز اور ایٹیٹیوڈز میں سگنیفیکنٹ چینجز لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے پیراڈائم شفٹ پر فوکس کرنا ہوگا، مینز اپنے سوچنے کے انداز کو بدلنا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں 7 ہیبٹس کی۔ ہیبٹ نمبر 1، بی پرو ایکٹیو۔ ہم لوگ عام طور پر 2 طرح کے سرکل سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ایک ہے سرکل آف انفلوئنس اور دوسرا ہے سرکل آف کنسرن۔ سرکل آف انفلوئنس میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، جیسا کہ موسم، پولیٹکس، لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہماری اکانومی، دوسرے لوگوں کی غلطیاں اور دوسرے لوگوں کی اوپینینز۔ جبکہ سرکل آف کنسرن میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جنہیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہماری سکلز، ہماری ہیبٹس اور ہابیز اینڈ سو آن۔ اس سے 2 طرح کی اپروچز سامنے آتی ہیں، ایک ہے پرو ایکٹیو اور دوسری ہے ری ایکٹیو۔ ری ایکٹیو اپروچ والے انسان اپنی سچویشن کا ذمہ دار اپنے حالات کو سمجھتے ہیں اور کسی بھی ناکامی کی رسپانسبلٹی نہیں لیتے، جبکہ پرو ایکٹیو لوگ خود کو اپنے حالات کا رسپانسبل سمجھتے ہیں۔ ری ایکٹیو لوگ ان چیزوں کی کمپلینٹ کرتے ہیں جو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، جبکہ پرو ایکٹیو لوگ ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ری ایکٹیو اور پرو ایکٹیو کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ریسٹورنٹ میں ایک کاکروچ ایک عورت کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ عورت اس سچویشن میں پینک ہو جاتی ہے اور زور زور سے چیخنا شروع کر دیتی ہے۔ اس دوران کاکروچ اڑ کر دوسری عورت پر بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی ایسا ہی ری ایکٹ کرتی ہے۔ اتنے میں ایک ویٹر ان کی مدد کرنے آ جاتا ہے، اور اس دوران وہ کاکروچ اس ویٹر کے ہاتھ پر بیٹھ جاتا ہے۔ ویٹر پینک ہونے کی بجائے آہستہ سے چلتے ہوئے کاکروچ کو ریسٹورنٹ کے باہر لے جا کر چھوڑ دیتا ہے۔ ویٹر کا ری ایکشن ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہے۔ پرو ایکٹیو لوگ ایکشنز لے کے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ری ایکٹیو لوگ مسلسل ان چیزوں کی کمپلینٹ کرتے رہتے ہیں جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ ان شارٹ، ری ایکٹیو لوگ اپنے سرکل آف انفلوئنس پہ فوکس کرتے ہیں، جبکہ پرو ایکٹیو لوگ اپنے سرکل آف کنسرن پہ فوکس کرتے ہیں۔ پرو ایکٹیو ہونا 7 ہیبٹس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیبٹ ہے۔ صرف یہی ایک ہیبٹ آپ کی لائف کو چینج کر سکتی ہے۔ باقی کی 6 ہیبٹس میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ لائک کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، اور شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔